بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اسلامی سکالرز کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم اذان فقیر کی سوانحیات کو پیش کر رہے ہیں، جنہیں پیار سے اذان بھی پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس روحانی پیشوا کی قابل ذکر سوانحیات کو جانیے جن کی تعلیمات بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ ویڈیو میں ان کے مزار کے تاریخی تناظر کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کی ابتدائی تعمیراتی خصوصیات عقیدت مندوں کی زندگیوں میں جو کردار ادا کرتا ہے ان کی تفصیل بھی پیش کرتے ہیں۔ اس مقدس مقام کی اہمیت اور ان کی پائیدار میراث کے بارے میں بصیرت حاصل کر ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ اذان فقیر پیدائشی شاہ میرا، جسے اجن پیر، حضرت شاہ میرا اور شاہ ملن بھی کہا جاتا ہے، غالباً میرا سے 17ویں صدی کے صوفی سید شاعر، مسلم مبلغ اور بزرگ تھے جو بغداد سے آئے تھے، یا کچھ خاندانی ذرائع کے مطابق مغربی یورپ میں بدوان، ہندوستان کے شمال مشرقی حصے میں آسام کے سباسگر علاقے میں آباد ہونے کے لیے، جہاں انہوں نے وادی برہم پترا کے لوگوں کو متحد کرنے اور آسام کے علاقے میں اسلام کی اصلاح، تقویت اور استحکام میں مدد کی۔ اذان کی عرفیت ان کے اذان کہنے کے عادت سے پڑی۔ وہ عراق سے تقریباً 1630 میں آسام آیا، یعنی سلمانتا سنکر دیو کی پیدائش کے تقریباً 200 سال بعد۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام حضرت شاہ سید محی الدین تھا۔ وہ خاص طور پر اپنے ذکر اور زری کے لیے جانا جاتا تھا۔ دو قسم کے عقیدت مند گیت جو مقامی موسیقی کی روایت سے اخذ کیے گئے ہیں اور آسام سے تعلق رکھنے والے 16ویں صدی کے سنت اسکالر سلمانتا سنکر دیوا کے بورجیٹ کے ساتھ نمایاں مماثلت رکھتے ہیں۔ مزید برآں انجانی معروف مصنف اور سابقہ اکادمی ایوارڈز یافتہ سید عبد المالک کا کہنا ہے کہ اذان فقیر قرآن، حدیث اور اسلامی فلسفہ پر گہرا عبور رکھنے والے مبلغ تھے۔ اذان فقیر بغداد میں خواجہ ناظم الدین اولیاء کے شاگرد تھے۔ وہ اپنے بھائی شاہ نوری کے ساتھ آسام آئے۔ انہوں نے اعلیٰ سماجی قد کی ایک احوال خاتون سے شادی کی اور جدید سباگر شہر کے قریب گورگاؤں میں سکونت اختیار کی۔ ایک پیر کے طور پر اس نے ذکر روحانی گیت کی ایک قسم کی تشکیل کی۔ اصل میں وہ عربی بولتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گانوں کے موازنہ اپنے وشنو ہم اثروں کے گانوں سے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنی زبان پر مکمل عبور حاصل کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اثر و رسوخ پھیل گیا۔ انہوں نے اچھی خاصی تعداد میں پیروکار حاصل کیے اور ایک ابہم الکار روپالی باراودتا روپانی بھوکے کا مٹ سے دشمنی کمائی، جس نے سازش کے ذریعے ابہم بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ اذان فقیر ایک مغل جاسوس تھا اور پیر کی آنکھیں نکالنے کے احکامات صادر ہوئے۔ کچھ گانوں کے مطابق پیر کے پاس مٹی کے 2 برتن لائے تھے جس میں اس نے اپنی 2 آنکھیں گرنے دی۔ اس کے بعد اس نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ برتنوں کو بادشاہ کے پاس لے جانے کے بجائے قریبی دریائے ڈھکو میں پھینک دیں۔ بادشاہ گھبرا گیا اور کفارہ ادا کرنے کے لیے سباسگر کے قریب سوارگری چیری میں اجن فقیر کو زمین فراہم کی اور اس کے لیے ایک مٹھا بنایا۔ برہم پترا کے کنارے پر واقع یہ جگہ اجن پیر کی درگاہ کے ساتھ ایک مقدس جگہ بن گئی جہاں سالانہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ اذان فقیر نے کئی بار تصنیف کی، جن میں رسالہ میران کا مقالہ اور دیوان اذان کا شعری مجموعہ شامل ہے۔ ان کی تحریریں صوفیہ اور علماء کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے شہر سرہٹ میں واقع اذان فقیر کا مزار ایک قابل احترام زیارت گاہ بن گیا۔ مزار شروع میں ایک سادہ سا مقبرہ تھا، لیکن مغل دور میں اس کی توسیع کی گئی۔ 2010 میں بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے مالی امداد سے مزار کی بحالی کا کام ہوا۔ اس منصوبے کا مقصد مزار کی ترقی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنا تھا۔ مختلف اسلامی روایت سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند روحانی رہنمائی
اور ازن فقیر کی تعلیمات سے تعلق کے لیے مزار پر آتے رہتے ہیں۔ ازن فقیر کی میراث بر صغیر پاک و ہند سے بیت تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی تعلیمات نے شاہ جلال اور حضرت عبداللطیف بھٹائی جیسے ممتاز صوفیہ کو بھی متاثر کیا۔ ان کی درگاہ سواسگر شہر کے قریب سارا گوری شیری پر واقع ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم صوفی بزرگ عبدالکریم جلیلی کی سیرت اور ان کے مقبرے کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔